اس سے پہلے کہ سینٹ کے حوالے سے بات کریں، یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ بھائی اگر خان صاحب کو ایک لمیٹڈ انفارمیشن ہی جانی ہے اور اس کی بیس پر ہی کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں وہ تو یہ تو ان کا فیصلہ کہنا ہی زیادتی ہوگی، ان کے حساب سے زیادتی ہوگی کہ بھائی ان کو پہلی انفارمیشن، تو ایسی طرح سے بہتر ہے کہ پارٹی ہی فیصلے لے لے اور ذمہ داری بھی لے. سر یہ تو بڑا اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یا ورکر آپ پر ہی الزام لگائیں کہ آپ تو ایک ڈیزائن طریقے سے خان صاحب کو ہی فیصلہ سازی کے پروسیجر سے آؤٹ کر رہے ہیں. پھر نہیں جی، دیکھیں خان صاحب کے فیصلے سے تو کوئی بھی منحرف نہیں ہو سکتا، لیکن جو تشویش پائی جا رہی ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کو تو موقع مل ہی نہیں رہا کہ وہ خان صاحب کے آگے جو ہے وہ پوری تصویر رکھ سکیں. اب آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ لیں، 15 ہفتے ہو گئے ہیں ان کو آج تک خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. ہمارے کے پی کے صدر جنید اکبر خان جو ہیں وہ 18 دفعہ وہاں اڈیالہ جا چکے ہیں، ان کو اندر نہیں چھوڑا گیا. میں نے خود کوشش کی ہے، میرا نام لسٹوں میں ڈالا نہیں گیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اگر ایک ہی رخ پیش کیا جائے گا خان صاحب کو، پوری تصویر نہیں پیش کی جائے گی، تو پھر یہ تو خان صاحب کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہوگی کہ ہم وہاں سے نکل کے کہیں جی کہ ایک رخ پیش ہو گیا، ایک فیصلہ آ گیا اور کہیں جی کہ یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے. تو اس لیے جو کئی لوگوں کی رائے ہے، میری اکیلی کی رائے نہیں ہے کہ پارٹی کو خان صاحب سے بالکل ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ خان صاحب سے جو ہے پارٹی کے متعلقہ لوگوں کو ملنے کی اجازت ہو، ان سے بیٹھ کے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی اجازت ہو، تاکہ ورکرز کو بھی ذرا تھوڑا اطمینان ہو کہ جو خان صاحب کی بات آ رہی ہے وہ پورے پکچر ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے خان صاحب نے فیصلہ کیا. اور اگر اجازت نہ ملے ان لوگوں کو ملنے کی تو پھر کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں بھی جی کئی دفعہ یہ ہوا ہے جی کہ بڑے مشکل حالات میں خان صاحب تک رسائی ہمیں نہیں ملی. اب ہم اگر یہی کہتے رہیں جی کہ خان صاحب سے ملیں گے اور دیکھیں گے خان صاحب کیا کرتے ہیں اور وہ اپرچونٹیز ہم مس کرتے جائیں، وہ جو مواقع ہوتے ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کر سکیں سیاسی طور پہ، تو میرے خیال سے وہ ہماری کمزوری ہوتی ہے. میرے خیال سے کئی فیصلے اگر نیت صاف ہو جی لوگوں کی، فیصلے بے شک کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال سے وہ جو ہے وہ کوئی بھی ان کے خلاف لیڈرشپ کے خلاف نہیں رکھے گا کہ یہ آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا. لیکن اگر خلوص نیت ہو اور ورکرز کا انپٹ اس میں شامل ہو، تنظیم کا انپٹ اس میں شامل ہو، چند مخصوص لوگ فیصلے نہ کر رہے ہوں، تو میرے خیال سے ایک اجتماعی جو ہے آپ کا فیصلہ اور اجتماعی ذمہ داری جو ہے وہ ہوگی. ہمیں تو دیکھیں اگر سب نے فیصلہ کر لیا اور پھر خان صاحب نے کبھی اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو یا جن سے بھی ملاقات کرتے ان کو کہہ دیا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، تو پھر یہ خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا وزن کون اٹھائے گا؟ بالکل اگر خان صاحب ہوں گے ہمارے سے خفا بھی ہو جائیں کہ غلط فیصلہ کیا، لیکن ہمیں وہ مطلب کہ برداشت کرنا پڑے گا. اور خان صاحب کا فیصلہ جب ہمارے تک پہنچ گیا تو بسم اللہ، پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہی نا جی. لیکن اگر ہم مہینہ انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہیں کہ ہم کیا کریں اور اب اپنے تنظیم کے ڈھانچے کو، اپنے پارٹی کے ڈھانچے کو صحیح طریقے سے مشاورت میں استعمال نہیں کرتے اور فیصلے جو ہے چند لوگ کر لیتے ہیں، اس پر جو ہے پھر وہ لوگوں کا ریاکشن بھی آتا ہے. ورکر ہی جی ہماری اسٹرینتھ ہے، اور ہم نے جو یہ لسٹ دی تھی وہ اسی وجہ سے دی تھی کہ ورکرز کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ایسے لوگ ہیں جن پر ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ آگے ہمارے لیے اس کا ایک رخ یہ بھی نہیں اصغر صاحب کہ آپ تو پھر ان اے وے کیا خان صاحب کی بھی انٹیلیجنس کو انسلٹ نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب وہ کہتے ہیں امریکہ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، فلاں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو وہ سیف صاحب کو بھی جانتے ہی ہوں گے. تو یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بزور بازو آپ کو یا ایکس وائی زیڈ کو خان صاحب سے نہ ملنے دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گن پوائنٹ پہ خان صاحب کو کہ بیٹھو سیف کے ساتھ 2 گھنٹے، پھر خان صاحب کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس کا آدمی، مجھے نہیں ملنا ہے اس سے، یہ نہ آیا کرے کل سے. تو خان صاحب کو پتہ ہی ہے نا، تو ان کو کون زبردستی کرتا ہے کہ ملو اس آدمی 2 گھنٹے. اگر آپ کو اخبار نہیں مل رہے، اگر آپ کو ٹیلی ویژن نہیں مل رہا، آپ جو ہے جو بھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ آپ اس کو اس بیسس پر دیکھتے تو ہیں اور فیصلہ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو یہ کہنا کیسے جی ہم خان صاحب کے فیصلے کو چیلنج تو کر نہیں سکتے کہ ہم خان صاحب کے فیصلے کو کبھی چیلنج کریں، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک جو ہے دوسرا رخ پہنچنے کے لیے ایک سسٹم ہم اگر بنا سکتے ہیں تو بنائیں، چاہے وہ عوامی پریشر سے ہو، چاہے وہ جس طریقے سے عوامی پریشر سے ہی ہوگا جی. لیکن جس طریقے سے خان صاحب کو نے رکھا ہوا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. ان کو اگر کھانا صحیح نہیں مل رہا، پینے کا پانی بھی کہتے ہیں جی وہ صحیح صاف پانی نہیں ملتا، لوگوں اخباروں تک رسائی نہیں ہے، نیوز پیپرز اور یہ ٹیلی ویژن تک ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا، تو ان کو تو بالکل انہوں نے ایک قسم کے اس میں رکھا ہوا ہے، مطلب کہ آپ سمجھے آئسولیشن میں.
تو اس حوالے سے جو ہے پارٹی کو بھی کچھ ذمہ داری تو لینی چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے پارٹی صرف ایک علی اصغر کی رائے نہیں ہے, پارٹی کے اور سینئر لوگوں کی بھی آپ کو اس میں حمایت حاصل ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر خان صاحب تک یہ تمام لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی, تمام متعلقہ لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی, تو پھر اہم موقعوں پر پارٹی پھر خود فیصلہ کر لے. کبھی خان صاحب نے ریورس کر دیا, ٹھیک ہے لیکن ہاں جی, اور لیکن وہ فیصلہ جو ہے مشاورت سے ہو, یہ نہ ہو کہ چند لوگ جو ہے نا وہ فیصلہ کریں. دیکھیں تنظیمیں جو ہوتی ہیں آپ کی, وہ جو ہے ان کو جو ہے فیڈ بیک جو ہے وہ گراؤنڈ سے ملتا ہوتا ہے, تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ورکرز کیا فیل کر رہے ہیں, ورکرز کیا سوچ رہے ہیں, ورکرز کی کیا خواہشات ہیں, اور پھر ان سے ڈیل کرنا, ان کو گائیڈ کرنا, وہ تنظیم کی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو جب تک آپ کو لوگوں کی رائے, جو اپنے ورکرز ہیں, آپ کی جو مین فورس ہے, اس کی رائے ان فیصلے میں, فیصلہ دیکھیں فیصلہ شاید اس سے ہٹ کے بھی ہو جائے, لیکن کم از کم ان کی رائے کو جو ہے وہ سننا اور اس کو اہمیت دینا ضروری ہوتا ہے. جی آخری سوال, ایک معصومانہ سوال, یہ فہرست جو آپ نے سلمان صاحب کو دی, گوہر صاحب کو دی اور نہ پہنچی خان صاحب تک, یہ فہرست سیف صاحب کو تھما دیتے, آپ کو بتا دیں یہ تو مل ہی لیں گے, ان کو بھائی جان آپ دے دینا ہے فہرست خان صاحب کو. سیف صاحب کو دیتے, سیف صاحب تو اپنی فہرست کو دے کے لے کے آ گئے تھے جی, انہوں نے اپنی دیکھیں 2 گھنٹے ان کو ایکسپوز ہو جاتے نا پھر, اگر آپ ان کو دیتے اور آگے خان صاحب کو نہ پہنچاتے. 2 گھنٹے مل گئے کنونس کرنے کے لیے کہ جی یہ لوگ ہیں اور یہ صحیح فیصلہ ہوگا, اور انہوں نے کئی وجوہات بیان کی ہوں گی جو ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہے, لیکن اگر خان صاحب نے اس فیصلے کو اون کیا ہے تو وہ اسی بنیاد پہ کیا نا, دوسرا رخ تو ان کے سامنے پیش ہی نہیں. تو آپ سیف صاحب کو اگر فہرست دیتے تو وہ پہنچتی ہی نہیں خان صاحب تک. ان پر جی بات یہ ہے کہ سچی بات ہے ورکرز کا اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کئی دفعہ پارٹی اور عمران خان کے نظریے کے خلاف کئی سٹینڈ اس قسم کے لے چکے ہوئے ہیں, جہاں پر لوگوں کا اعتماد ان پر رہا نہیں ہے, چاہے وہ ڈرون ہو, اٹیکس کی بات ہو, کئی دفعہ ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. اور دیکھیں ہم نے بڑے مشکل مرحلے میں جانا ہے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو عرفان سلیم کی بات کرتے ہیں یا خرم کی, یا ان لوگوں کی جن کے ہم نے نام دیے تھے, وہ تو اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ہر قسم کی مصیبت برداشت کی ہوئی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ برداشت کریں گے. آگے جو باتیں آئیں گی, چاہے وہ آپ کا مائنز کا اور منرلز کا ایکٹ ہے, اس کی بات بھی ہوگی. آپ کے فاٹا کو یہ دوبارہ جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی مائنز کو پر اپنی وہ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے ان کی کوشش یہ ہے جی کہ فاٹا کو دوبارہ جو ہے فیڈرل میں لے آئیں, کنٹرول میں لے آئیں. تو یہ چیزیں تبھی ہمارے سامنے مختلف مراحل آنے ہیں, تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ٹیم صحیح چاہیے. جی تھینک یو, شکریہ. علی اصغر خان صاحب اس منفرد رائے کے ساتھ آ رہے تھے کہ جو کہ آپ نے سن لیا, میں اس کو دہراتا نہیں ہوں کہ پھر پارٹی کو خود کچھ فیصلے کرنے دیں مشاورت کے ساتھ.